طلاق تو بیوی بننے کے بعد ہے۔ ان سارے دلائل کے باوجود جب حلالی مولوی جن کے منہ کو یہ حرام لگا ہوا ہے ان کو بات بتائی جائے تڑپ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں شفیع محمدی، سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے پاس یہی طلاق کا کیس آیا تو انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا، یہ ہمارے ہاتھ میں ان کا فیصلہ ہے جسٹس شفیع محمدی کا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے اس فیصلے کے اندر کہ حلالے سے بے شرمی و بے حیائی پھیلے گی، ایسے علماء کی کمی نہیں جنہوں نے حلالے کی سخت مذمت کی ہو۔ اسلام کے اندر شادی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کے ہیرو ہیروئنوں کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد کے امتیوں کا ہمیشہ اکٹھے رہنے کا عقد ہوتا ہے۔ حلالے سے بے غیرتی پھیلے گی، اور اگر کوئی حلالہ کا کیس کسی کے پاس لایا جائے، کوئی حلالہ کرے تو میں یہ چاہتا ہوں اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی جائے۔ جیسے عمر ابن خطاب نے کہا اگر میرے پاس کوئی حلالے کا کیس آئے گا میں اس کو سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا بہتر ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی جائے۔ روزنامہ جنگ لاہور 4 جنوری 1996۔ اب جو ہی یہ فتویٰ سامنے آیا تو پورے حلالی مولویوں کے اندر جو اصل میں حرامی مولوی ہیں تھرتھلی پڑ گئی، یہ کیا ہو گیا، ہمارا پیٹ، ہمارا دھندا، ہمارا کام، ہمارا کاروبار وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ واللہ میں یہ رمضان سے پہلے کا کیس ہے، لاہور کا واقعہ ہے، ایک مرید نے اپنے پیر کو قتل کر ڈالا۔ میں اس وقت لاہور میں موجود تھا۔ یہ جو پیروں کے پاؤں چومتے ہیں، پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں، اس نے چھورے سے کاٹ ڈالا، اور جب جج کے پاس گیا اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اس پیر کو میں نے مارا ہے۔ قاضی نے کہا، جج نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چکر ہے، تو ایسے کوئی مجرم اقرار نہیں کرتا میں نے یہ قتل کیا، تو جو کر رہا ہے تیرے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ کہا کہانی ہے یا نہیں تم مجھے پھانسی لگاؤ، میں نے اس کو مارا ہے میں مانتا ہوں۔ کہا نہیں جب تک نہیں بتائے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں، بتا چکر کیا ہے۔ اس نے کہا چکر یہ ہے، یہ میرا پیر تھا، میں اس کے پاؤں چومتا تھا، اس کے گھٹنوں کو چھوتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، اس کا گلک بھرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا، میری بیٹی روتی ہوئی آ گئی، کہنے لگی ابا جان ماری گئی، برباد ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو میرا یہی پیر و مرشد تھا۔ میں نے کہا جناب پیر صاحب اب کیا ہوگا؟ کہا اب تو کیا ہونا، حلالے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کس سے کرواؤں؟ اس نے صفتیں گنوائی۔ کہا اتنی ساری صفتیں آپ ہی کے اندر ہے، پھر آپ ہی یہ کار خیر انجام دے دو۔ اس نے کہا حاضر، خادم حسین حاضر، ہم حاضر ہیں۔ کہا میری بیوی کا میں نے نکاح کر دیا، رات کو اس نے رکھا، 2 راتیں رکھ کے چھوڑ دی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ حق کو واضح کرتا ہے نا، ظالموں کے ظلم کو بھی واضح کرتا ہے۔ کہا کچھ عرصے کے بعد میں پیر صاحب کے بیٹھا ہوا، اتفاقاً پیر کی اپنی بیٹی روتے ہوئے آ گئی۔ کہا کیا ہوا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جی ماری گئی، لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا، خامن نے منڈی ٹوٹے نے طلاق دے دی۔ کہا کتنی دی؟ کہا 3 دے دی۔ کہا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، او وہابیوں کا مدرسہ ہے، وہ وہابیوں کی مسجد ہے، جاؤ ان کے مدرسے میں جاؤ، وہ تمہیں لکھ کر فتویٰ دے دیں گے کہ 3 طلاق ایک ہوا کرتی ہے، رونے کی کیا بات ہے، جاؤ رجوع کر لو۔ مرید کہتا میری اکھاں کھل گئی ابھی ایک ہی، جب میری بیٹی کو طلاق ہوئی تھی تو کہا تھا حلالہ ہوگا اور میں کروں گا، اب تیری کو ہوئی ہے تو میں کروں گا، مجھ سے کیوں نہیں کرواتا؟ چھری لایا اور اپنے اس پیر کی منڈی کاٹ کے ٹکڑے کر ڈالے، اور جج کے سامنے کہا میں نے مارا ہے، میرے لیے اور شریعت ہے، اس کے لیے اور شریعت ہے۔ یہ دھندا ہے، یہ حلالہ دھندا ہے، کاروبار ہے، اللہ کی قسم رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے، یہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سنیے، جو ہی جسٹس شفیع محمدی نے یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ دیا، کراچی میں ختم نبوت کے دارالافتاء کا اجلاس ہوا، امیر مفتی منیر الدین کی صدارت میں، انہوں نے کہا سورۃ بقرہ کی آیت 230 میں اللہ نے خود حلالے کی اجازت دی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے؟ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، رب پہ جھوٹ باندھنے والے، لیکن آپ بھی سن لیجئے وہاں پر کیا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، علیحدگی ہو جائے،
یہ پہلے خامن پر حرام ہو جاتی ہے یہاں تک جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، اور وہ نکاح حلالہ نہیں، نکاح شرعی، باقاعدہ نکاح، ساری عمر اکٹھے رہنے کا، ساری عمر کا بندھن باندھے، اور پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا 1 سیکنڈ بعد، 2 سیکنڈ بعد اگر کبھی ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے وہ پھر طلاق دے دے، اب یہ عدت گزارنے کے بعد پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، لیکن یہ نکاح مشروط نہیں ہوگا، یہ نکاح حلالہ نہیں ہوگا، یہ نکاح مولوی مدرسے کے ملا سے نہیں ہوگا، یہ نکاح باقاعدہ شرعی نکاح ہوگا، اس میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اس میں ولیمہ ہوگا، اس میں خوشی ہوگی، اس میں دعائیں ہوں گی، اس میں مٹھائی بٹے گی، اس میں تمام چیزیں ہوں گی، وہ باقاعدہ نکاح ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا کہ آج رکھ لا اور صبح چھوڑ دینا۔ اللہ کی اس بات کو یہودیوں کی طرح توڑ مروڑ کر اپنے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ ضمیر فوش ملا ایمان کو بھی بیچتے ہیں، رب پر تہمت بھی لگاتے ہیں، اور یہ ادا مسلمانوں کی ادا نہیں ہے، یہ یہودیوں کی ادا ہے، رب پر جھوٹ باندھنا۔ کہا اس میں اللہ نے اجازت دی ہے، اگلا جملہ ذرا کان کھول کر سننا، یہ جملہ کسی انڈین فلم کے ہیرو کا نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا ہے، یہ ملا صاحب کا ہے، لیکن بات کتنی عجیب کر رہا ہے، غور کیجئے۔ کہا اللہ نے اجازت دی ہے، حلالہ سینٹروں سے خائف رہنے کی بجائے بہتر ہوتا جسٹس شفیع محمدی پہلے سے موجود بازار حسن کو بند کرواتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ تو کھلا عام ہو رہا ہے، اگر ہم نے کچھ کرنا شروع کر دیا تو چیخ مارنی شروع کر دی۔ حلالہ سینٹروں سے پہلے بازاری اڈے جو ہیں، بدکاری کے، طوائفوں کے اڈے، ان کو بند کروانا چاہیے۔ مطلب ہے ان دونوں میں کوئی نہ کوئی لنک ہے نا، کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے۔ وہ موتے کے نام پر بیٹھتے ہیں، آپ حلالے کے نام پر بیٹھے ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ موتے کے نام پر بیٹھے ہیں لائسنس لے کر، اور تم حلالے کے نام پر بیٹھتے ہو۔ کہا وہ بند کرنا چاہیے جو پہلے سے ہیں، ہم نے تو بعد میں کھاتا شروع کیا ان کو دیکھ دیکھ کر۔ اور قرآن پر الزام وہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا یہ کن کا طریقہ ہے۔ اب آئیے آگے چلیں۔